بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم چنگیز خان کی بات کریں گے، جس کا نام تو سننے میں مسلمانوں جیسا لگتا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، جو کہ مسلمانوں کو، اسلام کو دنیا سے مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوجی، اوغدائی، تولوئی، چوغتائی، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو تمام عالم کا پروردگار چاہتا ہے، جو رب العالمین چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے کچھ اس طرح نظام بنایا کہ اسلام کو مٹانے کا ارادہ رکھنے والے چنگیز خان کی نسلوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، جو کہ چنگیز خان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ہمیں مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ قریب 600 سال پہلے ایک ایسا دور آیا تھا کہ لگتا تھا کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا۔ 4ویں-5ویں صدی میں جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور حکومتوں کے غلام بن گئے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے، تو یہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ ظلم و ستم کی یہ حد تھی کہ اسپین کا ایک مسلمان بادشاہ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں مٹی ڈال کر اس میں پھول اگایا کرتا تھا۔ پھر شروع ہوا تاتاریوں کا عذاب، جن کو لوگ عام زبان میں منگولوں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تموجن نام کا ایک بچہ پیدا ہوا، جس کو تاریخ نے نام دیا چنگیز خان۔ جب چنگیز خان 40 سال کی عمر کو پہنچا تو یہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے اسلامی سلطنتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ مسلمانوں پر ایک طرح کا عذاب تھا۔ فرقوں کے نام پر لڑ رہے تھے، مناظرے کر رہے تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو بیتاب تھے، دین سے غافل ہو چکے تھے۔ جب قوم دین سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا بڑا شہر بخارا تھا، جس پر چنگیز خان نے 610 ہجری میں حملہ کیا اور مسجد کے منبر پر آیا اور بولا کہ مسلمانوں، تم جس خدا کو مانتے ہو، میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے خون کی ندیاں بہا دیں، جانوروں تک کو قتل کرا دیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال لیے گئے، بہت قتل و غارت گری ہوئی، مسلمانوں کے خون سے زمین بھر دی گئی۔ تولوئی کے بیٹے ہلاکو خان نے 656 ہجری میں بغداد پر حملہ کیا، 15 لاکھ افراد کو قتل کیا، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، بہت خون بہایا گیا، یوں لگتا تھا جیسے کہ اب اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی اللہ کا فیصلہ آنا باقی تھا۔ اللہ رب العزت اسلام کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، اسلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ سے ساری طاقت نکل چکی تھی، مسلمان پوری طرح عاجز و بے بس ہو چکے تھے، ان کے پاس ان تاتاریوں سے لڑنے کی طاقت باقی نہیں تھی۔ لیکن اللہ پاک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ نے دین کی دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا اور کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، جو کہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، لیکن اصل میں اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام انجام دیتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کی تبلیغ میں برکت عطا فرمائی، اور جو قوم ظالم بن کر دنیا سے اسلام مٹانے آئی تھی، وہ قوم مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ چنگیز خان کی نسل میں ایک شخص تھا، برقع خان۔ اسلام پھیلتے ہوئے برقع خان کے ایک وزیر تک پہنچ گیا، اور برقع خان کا وزیر مسلمان ہو گیا۔ وزیر کو جب بھی موقع ملتا وہ برقع خان کو اسلام کی باتیں سناتا۔ برقع خان حیران ہو کر کہتا کہ اتنی پیاری باتیں تم نے کہاں سے سیکھیں؟ وزیر نے کہا کہ یہ باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ برقع خان نے کہا کہ تم نے اسلام کہاں سے سیکھا؟ وزیر نے کہا کہ کچھ مسلمان آتے ہیں، وہ یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ان کو ملواؤں۔ برقع خان نے کہا کہ ہاں، اگر وہ مسلمان پھر سے آئیں تو مجھ سے ضرور ملانا۔ پھر ترکستانی قافلہ آیا، وہ قافلہ تاجروں کے بھیس میں آتا تھا، لیکن کام اسلام کی دعوت دینا تھا۔ جب برقع خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو برقع خان مسلمان ہو گئے، اور پورے روس کی سلطنت میں اسلام پھیل گیا، اور اس طرح چنگیز خان کی یہ نسل مسلمان ہو گئی۔
اور ادھر ہلاکو خان مصر پر حملہ کرنے کے لیے لشکر زرار لے کر نکلا تو مصر کے بادشاہ رکن الدین بائبرس نے برقع خان کو خط لکھا کہ ہلاکو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ ہمارا ساتھ دیں۔ پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تو مصر پر حملہ روک دے ورنہ میں تجھ پر حملہ کر دوں گا، میں اب مسلمان ہو چکا ہوں اور کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ یہ خط پڑھ کر ہلاکو خان پریشان ہو گیا اور برقع خان کو جوابی خط لکھا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ چنگیز خان کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی تاتاری دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ وہ لوگ چنگیز خان کے بنائے ہوئے قانون کو بڑی شدت سے فالو کرتے تھے، تو برقع خان نے جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا اور تو بھی کافر ہے، اگر تو نے مصر پر حملہ کیا تو میں تجھ پر حملہ کر دوں گا۔ اس وقت تو کسی وجہ سے یہ حملہ رک گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہلاکو نے مصر پر حملہ کر دیا اور برقع خان پھر آگے آئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاریوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ ہلاکو خان کے ظالم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی عیسائی تھی۔ ہلاکو کا سالار بھی عیسائی تھا اور وہ دونوں بھی مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ پھر ہلاکو کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا اور بیٹے کے مرنے کے بعد ہلاکو کا پوتا تخت پر بیٹھا جس کا نام نرغوان تھا، لیکن وہ عیسائی بن گیا۔ پھر اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھا۔ اللہ رب العزت کا نظام تو دیکھیے کہ جو ہلاکو کہتا تھا کہ دنیا سے اسلام مٹا دوں گا، اس کا پوتا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ جوجی کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی اور تولوئی کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی، لیکن چوکتائی رہ گیا جو کہ منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، لیکن اس کا پڑپوتا تیمور تغلق تھا۔ اس کی ملاقات مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی جو ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب مولانا جلال الدین نے اس کو دین کی دعوت دی تو وہ متاثر ہوا اور بولا، ابھی میں ولی عہد ہوں، جب میں بادشاہ بنوں گا آپ تب آنا، میں آپ کی بات سنوں گا۔ لیکن اس کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی مولانا جلال الدین کا انتقال ہو گیا، مگر مرنے سے پہلے ہی مولانا جلال الدین نے اپنے بیٹے رشید الدین کو یہ وصیت کر دی تھی کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کر ایمان کی دعوت دینا اور بتا دینا کہ میرے باپ جلال الدین نے تمہیں دین کی دعوت دی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد سنوں گا۔ جب تیمور تغلق بادشاہ بن گیا تو رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشقتیں اٹھاتے ہوئے اس کے دربار میں پہنچے اور اس کو ایمان کی دعوت دی اور اس کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ تیمور تغلق پر اللہ کا کرم ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے وزیروں کو بلایا اور ان کو بھی دین کی دعوت دی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر تغلق نے اپنے سالار کو بلایا اور اس کو دین کی دعوت دی، لیکن اس سالار نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اور اس نے اپنی یہ عجیب سی شرط بتائی کہ رشید الدین کو میرے غلام سے کشتی لڑنا ہوگی، اگر یہ جیت گئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس سالار کا غلام کوئی عام غلام نہیں تھا، وہ اتنا طاقتور غلام تھا کہ ایک جوان اونٹ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا تھا اور اس غلام کا نام زراش تھا۔ تو تیمور تغلق نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے، لیکن سالار اپنی بات پر اڑا رہا۔ رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں اس غلام سے کشتی کروں گا، اور حضرت رشید الدین نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ پھر اگلے دن سارا شہر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا، دونوں آمنے سامنے آئے تو وہ طاقتور غلام کہے لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیت اسی کی ہوگی، لیکن اللہ پاک کے نظام سے وہ بے خبر تھا، نہیں جانتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے۔ مقابلہ شروع ہوا تو وہ غلام رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور حضرت رشید الدین نے اللہ کہہ کر صرف ایک ہلکا سا مکہ اس طاقتور غلام کے سینے پر مارا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ طاقتور غلام زراش 3 قلابازیاں کھاتے ہوئے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر وہ شرط رکھنے والا سالار بھی مسلمان ہو گیا،
اور آپ جانتے ہیں کہ 10 لاکھ تاتاری، آج کی زبان میں کہیں تو 10 لاکھ منگول تیمور تغلق کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور منگولیا میں آج بھی تیمور تغلق کی قبر موجود ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش نصیب بادشاہ ہے جس کے ہاتھ پر 10 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہمارا پروردگار ہر شے پر قادر ہے، وہ اگر چاہے تو کافروں میں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بڑے ہی خوش قسمت اور قابل احترام ہیں مولانا جلال الدین اور بیٹے رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، کہ جنہیں اللہ نے اس قابل سمجھا اور ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے مسلمان ہونے کا راستہ بنا دیا۔ اسلام کے بہت بڑے دشمن چنگیز خان جیسے ظالم کی نسلیں صرف 50 سال کے اندر اسلام میں داخل ہو گئیں۔ تاتاریوں کی صرف ایک ہی نسل دین سے محروم رہ گئی، جو کہ چین کی طرف نکل گئی اور اسلام سے محروم ہوئی۔ باقی ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ یہ تمام ہی واقعات عیسائیوں کی کتابوں میں بھی درج ہیں، جن کو لکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی حیرانی کو ظاہر کیا ہے کہ آخر ایسا کیا جادو ہے اسلام میں کہ جس کے آگے چنگیز خان جیسے ظالم کی نسلوں نے بھی سر جھکا دیا۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے اس قدر قربانیاں دیں کہ اپنی زندگیوں کو بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کرتے رہے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمیں دین کی قدر ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلم فیملیز میں پیدا کیا، اور بنا کسی مشقت کے ہی ہمیں رحمت العالمین کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ میرا رب ہمیں دین کی قدر کرنے والا بنا دے، دین کو پھیلانے والا بنا دے۔ میرا رب ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔